بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وقت ایک ایسی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ ہر انسان، کائنات کے سارے چیزیں اس وقت اور ٹائم کے اندر پابند ہیں، اور وہ اسے کہنا چاہیے وہ پابند ثلاثز ہیں، اور اس کے اندر وہ بند ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا، نہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ٹائم کو روک لیا، میں نے ٹائم کو مروڑ لیا، یا ٹائم میرے تابع ہو گیا۔ ہر انسان ذی شعور ٹائم کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اور ٹائم اس کا کہیں انتظار نہیں کرتا۔ کہیں پہ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو وقت اور ٹائم ہی لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ٹائم آتا ہے، گزر جاتا ہے۔ ٹائم اس کو کچھ لوگ اچھا بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ برا بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ نحس بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس کو بہت اچھا بھی کہتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک اپنا ٹائم ہے، اور ہر انسان کی ایک اپنی زندگی ہے۔ اس کے حساب سے وہ اس ٹائم کے ڈومین میں گھومتا رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے برے ٹائم کو برا سمجھتے ہیں اور وہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو راستہ اور سرا نہیں مل رہا ہوتا۔ اکثر واٹس ایپ آتے ہیں، یہی ایک سوال کرتے ہیں کہ سر آپ شادیوں کے رشتوں کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کاروبار کیسا ہوگا، ترقی کیسے ہوگی، ہماری کامیابیاں کیسے ہوں گی۔ تو آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اس لیے کہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں، اگر آپ میرے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے زیر اثر اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور جو فائدہ ہوگا وہی آپ کی ڈائریکشن ہوگی، اور اس ڈائریکشن سے آپ کا راستہ کھلے گا اور آپ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 1، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کا اگر نام اپنی ڈیٹ آف برتھ اور پیدائش کے مطابق نہیں ہے، اور ایک نام ہے بس، اس نام میں آپ نے ساری زندگی پریشانیاں دیکھی ہیں، پریشانیاں در پریشانیاں ہوتی جا رہی ہیں، آپ نیکیاں کر کر کے تھک گئے ہیں، لوگ آپ پر ظلم کر کر کے تھک گئے ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور ہے، آپ کا سٹار اور ہے، اور آپ کا نام اور ہے، یہ ساری چیزیں آپس میں کلیش کر رہی ہیں۔ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ ہوا کے ایک اس کو کہنا چاہیے کہ جو ایک ہولا ہے، اس کی طرح ایک بھنورا ہے، اس میں آپ زندگی کے بھنورے میں گھوم رہے ہیں، اور اس کے گھومنے سے ہی آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، آپ کی جو بھی عمر ہو گئی ہے، آپ 25 سال کے ہیں، آپ 50 سال کے ہیں، آپ 60 سال کے ہیں، آپ 40 سال کے ہیں، آپ جتنی عمر کے بھی ہیں، اگر آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہے تو 2 منٹ کے لیے رک جائیں اور اپنی طرف توجہ دیں، اپنے نام کی طرف توجہ دیں، اپنے احوال کی طرف توجہ دیں، اور پھر رابطہ کریں۔ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ نیچے جو واٹس ایپ پہ نمبر دیا ہوا ہے میں نے، اس کو دیکھیں، اس پہ واٹس ایپ کریں، مشورہ کریں۔ مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے، جو مجھ سے بہتر تجویز ہوگی وہ میں آپ کو ضرور کروں گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب ایرس کی۔ ایرس جو ہے یہ آتشی برج ہے۔ راہو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی طبیعت، آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی چوکس اور آپ صحت مند نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پہلے سے بہتر کھانا پینا، چیزیں، سستی، چڑچڑاپن، غصہ وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اپنا معیار زندگی برقرار رکھیں اور اپنے آپ کو اچھائی کی طرف راغب کریں۔ اچھی صحت سے لطف اندوز ہوں۔ زحل کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ سمجھداری سے کام لیں تو اس ہفتے آپ اضافی رقم بھی کما سکتے ہیں، تاکہ اس کے لیے آپ کو صحیح حکمت عملی بنانا ہوگی اور اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔
اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی میں بھی بہت سے اچھے حالات پیدا ہوں گے۔ لوگوں کی باتوں میں مت جائیں، سنی سنائی باتوں پہ مت جائیں اور اپنی باتیں شیئر مت کریں۔ جو آپ کی اچھی چیزیں بن رہی ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی۔ جب آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دوست تعاون کرنے والے ہیں تو اس کے باوجود آپ ان سے کچھ بھی بات کرتے وقت خاص خیال رکھنا ہوگا، الرٹ رہنا ہوگا کہ یہ مجھے کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے یا مجھے لالچ تو نہیں دے رہے۔ آپ نے لالچ میں نہیں آنا، ورنہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں تکلیف دے سکتے ہیں، غصہ ہو جائیں گے، پھر آپ کا دل برا ہوگا۔ اس کی وجہ سے ایرس کی خود ساختہ تاجر اس ہفتے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اس سے آپ کو معاشرے میں شہرت اور خاندان میں عزت بھی ملے گی۔ اس سے انہیں خود کو بھی بہتر کارکردگی دکھانے کی ترغیب دینے میں مدد ملے گی۔ اس ایرس کے طلباء اس عرصے میں اپنے تمام مضامین میں سازگار نتائج بھی حاصل کریں گے۔ خاص طور پر ہفتے کا درمیانی حصہ آپ کی تعلیمی میدان میں بہت اہم اور خوش اسلوبی اور قسمت ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن پڑھائی میں زیادہ مشغول رہے گا، جس سے آپ اپنی شاندار زندگی سے اپنے اساتذہ کا دل جیت سکیں گے۔ رشتوں کے معاملے میں ایرس جو ہے وہ بہت لکی رہے گا، بہتر رشتے آئیں گے اور جن کے رشتے رکے ہوئے تھے ان کا بھی دروازہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوشش کیجئے گا، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، خدائرہ اپنی ڈیمانڈز اور اپنی چیزوں کو ذرا ایکول پہ رکھ کے چلیں، درمیانے اس پہ چلیں تاکہ رشتے ہوں۔ آپ گھر بیٹھ کے وقت ضائع نہ کریں، ڈیمانڈ جتنی مرضی بڑھاتے جائیں گے اپنے لیے پریشانیاں بناتے جائیں گے۔ بہت اچھا ٹائم شروع ہو گیا ایرس کا اس ہفتے سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ کالے ماش اور گوشت کا صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں، کسی غریب کو کھانا ہر ہفتے والے دن کھلائیں۔ یا اللہ یا رحمان 200 بار ہر نماز کے بعد تسبیح کریں، پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ یاقوت، مرجان اور فیروزہ آپ پتھر بھی پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو پازیٹیو ویوز آئیں گی، آپ کی کامیابی کی رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اب ہم بات کریں گے جناب ٹورس کی۔ ٹورس جو ہے یہ خاکی برج ہے اور صحت کے لحاظ سے اگر اس کا کافی اچھا وقت شروع ہو چکا ہے اور اس سے آپ کی اور زیادہ صحت مضبوط ہو رہی ہے۔ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے فیملی کے اندر جو بزرگ ہیں ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں، جس سے خاندان میں بھی آپ کی عزت بڑھے گی اور آپ کی شہرت ہوگی۔ راہو 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے آپ کے لیے بہت اچھا اور سازگار رہے گا۔ اگر آپ کو مالی پریشانیوں کا سامنا ہے تو اس ہفتے آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی تعاون حاصل ہوگا۔ اس سے آپ کی زندگی کے تمام جو پریشانیاں اور چیلنجز ہیں ان پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس لیے آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اپنی انا کو ختم رکھنا ہے، اپنے ضد بازی کو ختم رکھنا ہے۔ اس ہفتے غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، کیونکہ جو نیکی کرتا ہے وہ بھی توقع رکھتا ہے کہ جس سے میں نیکی کر رہا ہوں کم سے کم وہ تو میرے ساتھ ٹھیک رہے۔ خاص کر اپنے بزرگوں کے ساتھ بصورت دیگر ایسا نہ کرنے سے خاندان میں امن میں خلل پڑ سکتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے اور آپ میں چڑچڑا پر اور انزائٹی کی پوزیشن ہو سکتی ہے، جس سے آپ ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ زول 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کیریئر میں سازگار نتائج ملنے کے امکانات ہوں گے۔ آپ تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیر آپ کے کامیابی کو دیکھ کر آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے اور اس طرح آپ کو دوسری طرف سے بے پناہ تعریف بھی ملے گی۔ اس ہفتے تعلیم کے میدان میں ٹورس پہلے کی گئی محنت سے
آپ کو بہت اچھے اور بہتر نتائج ملیں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں اور شوق ہے، ان کے لیے یہ وقت خاصا اچھا رہے گا، کیونکہ اس سمت میں آپ کے سازگار نتائج ملیں گے۔ مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے میں طلبہ اور طالبات کو چیزوں کو پورا کرنے میں تھوڑی سی محنت کرنا جاری رکھنی چاہیے۔ رشتوں کے معاملے میں ٹورس کے لیے بہترین ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جو بات پکی ہو چکی ہے، شادی کے دن پکے ہونے جا رہے ہیں، اور جن کے رشتے ابھی لٹک رہے تھے، بات بن نہیں رہی تھی، لوگ آتے تھے دیکھتے تھے چلے، ٹورس کو نظر بد بہت زیادہ لگتی ہے، اور اپنی نظر اتاریں، اپنی باتیں شیئر نہ کریں اور بہت زیادہ باتیں نہ کریں، خاموشی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ منگل کے دن گوشت کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، اور ہفتے کے دن کالے ماش لازمی صدقہ کریں۔ یا فتح یا رضا کو 797 بار اس کا ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھیں، ورد کریں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف کا ورد رکھیں۔ یاقوت مرجان اور سرخ حقیق اس کو ضرور پہنیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اب ہم بات کریں گے جناب جمنائے کی، جوزہ۔ یہ ہوائی برج ہے اور اس کے جو معاملات ہیں، جوزہ لوگوں کو اس ہفتے کے دوران صحت سے متعلق کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہلکا پھلکا موسمی اثرات، گرم سرد ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام ہو سکتا ہے، یہ سر میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جسمانی اور دماغی دباؤ سے آزاد رہنے کے لیے تازہ پھل اور سبزیاں کھانے کا اشارہ ہے اور مشورہ ہے۔ راہو کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ اپنی مالی حالت کو مضبوط کرنے کے لیے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی کا سٹیپ لینے پڑیں گے اور کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ آپ لوگوں سے مشورہ لے کر ہی اپنی رقم کی سرمایہ کاری کریں جو آپ سے زیادہ سیکھے اور تجربے کار ہیں، تبھی آپ اپنی دولت کو محفوظ رکھتے ہوئے منافع کما سکیں گے۔ اگر آپ پارٹی کرنے کا یا سیر و تفریح کا شوق رکھ رہے ہیں تو اپنے قریبی دوستوں کی کال کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی اچھے سفر پر ساتھ لے جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کے جوش و خروش میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کوئی خاص کام کیے بغیر آپ اپنے گھر والوں کی توجہ بھی آسانی سے اپنی طرف مبذول کر پائیں گے۔ زحل کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کام کے میدان میں ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اچھی طرح سے تجزیہ شدہ حکمت عملی اور منصوبے تیار کیے ہوں گے۔ تاہم دفتر میں کوئی بھی شخص اس حکمت عملیوں میں رکاوٹوں کو جنم دے سکتا ہے۔ آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ لوگوں کی باتوں میں آئے بغیر اپنے ہم سفر کے ساتھ اچھی صلاح مشورے کے ساتھ آگے کا قدم اٹھائیں۔ جائیداد، گاڑی، سونا یا کوئی اور سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ مشورے کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ کو کئی پریشانیوں سے بھی بچ جائیں گے، اس لیے آنکھیں کھول کر رکھیں اور اپنے ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں سے آگاہ رہیں۔ اس وقت طالب علم جو زندگی میں اپنے مقاصد کے بارے میں مکمل طور پر پراعتماد ہیں، جمنائے انہیں اپنی محنت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس دوران آپ کو اپنی انا کے تسلط سے بچانے کے لیے سخت جدوجہد کرنا ہوگی۔ آپ اپنے تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے والدین اور اساتذہ سے تعریف حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر باہر کے سفر کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی۔ جوزہ کے رشتوں کے معاملات میں بہت بہتری ہے اور انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی، رشتے آئیں گے بھی اور رشتے مکمل بھی ہوں گے اور آپ اپنے گھر بھی جائیں گے۔ اگر لڑکی ہے تو وہ اس کی شادی ہو جائے گی، اور اگر لڑکا جوزہ ہے تو وہ
بہتر رشتہ، بہتر شریک حیات کا انتخاب ہوگا۔ جمعے کے دن آپ گوشت کا صدقہ دیں اور پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت جو ہے وہ 33 بار اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے بعد ورد کریں، دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ سفید پکراج، در نجف اور سفید مرجان اور موتی یہ آپ پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی۔ یہ آبی برج ہے اور یہ آبی برج جو ہے راہو کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اچھے جسمانی اور ذہنی صحت کے اصول کے لیے آپ کو میڈیٹیشن یعنی مراقبہ، یوگا اور ورزش کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو آپ کسی ماہر ڈاکٹر کی بھی مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ لیکن اس وقت کو سونے میں ضائع کرنے کی بجائے اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو اس ہفتے اچانک نئے ذرائع سے کچھ رقم حاصل ہوگی جس سے آپ خوش رہیں گے۔ آپ کے کچھ دیے ہوئے قرض اچانک واپس لوٹ آئیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کے ذہن میں مثبت سوچ بڑھے گی بلکہ آپ کے گھر کے معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر کے چھوٹے افراد یعنی بچے یا بچیوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی یا تحفہ ضرور خرید کر گھر میں لے کے جائیں، اس سے گھر میں بہت برکت ہوگی۔ اس ہفتے آپ کے اپنی گھریلو زندگی میں اپنی ذہانت کے ذریعے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے گھر میں رہنے سے آپ کے اپنے بچوں کی بری عادت سے بھی آپ کو آگاہی ملے گی اور اس کو ختم کرنے میں بھی آپ کو مدد حاصل ہوگی۔ آپ اپنے جذباتی پن کو بہت کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینی ہے۔ اپنی زندگی کے کچھ اصولوں کو آپ لائن اپ کریں، ڈرا کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ مشتری کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو اپنے اعلیٰ عہدے داروں سے اس کی بھی خبر ملے کہ آپ کو ترقی بھی مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ساتھی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ سے تحریک لیں گے یعنی فائدہ لیں گے۔ اس ہفتے طلبہ خود کو اپنی پڑھائی سے مشغول پائیں گے۔ اس کی بڑی وجہ خاندان میں کوئی تقریب یا فیملی فنکشن ہو سکتا ہے۔ ایسے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ کینسر کے رشتوں کے معاملات جو ہیں وہ کافی بہتر پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ جو کینسر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے رشتہ توڑنے کی پوزیشن میں کھڑے ہوئے، میں آج بھی ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رشتے کو نہ توڑیں۔ ابھی یہ جو اس وجہ سے آپ رشتے کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صرف انا کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹل کریں، علیحدہ ہو جائیں، اپنے آپ کو گیپ دے دیں، ایک دوسرے کو غصہ جب ختم ہو جائے گا تو دوبارہ سے اپنی زندگی کا سٹارٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ غریب کو کھانا کھلائیں، کالے ماش کا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دیں، روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں یا صبح شام اس کو سنیں۔ نیلم، زمرد، مرجان اور یاقوت اس کے آپ انگوٹھی پہنیں، اس سے بھی آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا۔ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس سے بھی آپ کو بچت ہوگی، سیف رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب لیو کی، اسد۔ اور اسد جو ہے یہ آتشی برج ہے۔ اس کا اس ہفتے راہو کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اس ہفتے زیادہ جذباتی مزاج ہوگا، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے ساتھ کھل کر بات کرنے یا بات کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ خود کو تناؤ سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ماضی کو بھول کر ایک نئی شروعات کرنے کی کوشش کریں۔ مشتری کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو مالی لحاظ سے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ مقامی لوگوں میں سے کچھ کام کی جگہ پر ترقی کریں گے، جبکہ
کچھ کو اپنی ملازمت میں اچھے انکریمنٹ ملے گی۔ اس تناظر میں آپ کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانے ہوں گے۔ آپ کو دی ہوئی ذمہ داریوں کو آپ نے اچھے طریقے سے نبھانا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت امتحانی ہفتہ ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داریاں آپ پر بہت زیادہ پریشر رکھیں گی۔ اپنی کمائی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات آپ کو خاندان میں صلح کرانے میں مدد دے گا، اور یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور یہ جو صلح بنانے جا رہے ہیں، اس سے آپ کے اندر اور آپ کے کاروبار میں بھی اور رشتہ داروں میں بھی اور دوستوں میں بھی ایک اچھا پیغام جائے گا، جس سے آپ کی تاجر اور کاروباری سرگرمیوں کو بڑھنے میں سپورٹ حاصل ہوگی۔ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ انہیں اچھی خبر ملے لیو کو، تو یہ ہفتہ آپ کو اچھی خبریں دینے کے لیے سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس موڑ کے اوپر موجود ہے کہ جو ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ اس کی وجہ سے وہ کافی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس سے انہیں ترقی اور نفع دونوں مل سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ ان طالب علموں کے لیے بھی زیادہ محتاط رہے گا جو آئی ٹی، فیشن، میڈیکل، لا اور انڈسٹریز میں انڈسٹری ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کا دماغ الجھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مضامین کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیو کے رشتوں کے حوالے سے کافی بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن لیو کی ضد جو ہے وہ اس کو خراب کر رہی ہے، اور اپنی باتیں منوانے کے لیے وہ ٹائم ضائع بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ تو لیو کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رشتوں کے معاملات میں اپنے بڑوں کو انوالو کرے، تاکہ معاملات آسانی سے حل ہوں۔ منگل اور جمعرات کو گوشت کا صدقہ دیں، اور سوجی اور چینی مکس کر کے کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں، اور مچھلیوں کو دانہ ڈالیں، غریب کو کھانا کھلائیں۔ صبح شام سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ یا حیو یا قیوم کا ورد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو ہر وقت یا حیو یا قیوم پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ یاقوت، مرجان اور پیلا پوکھراج، اس کی انگوٹھی پہنیں، یہ بھی آپ کو مالی سپورٹ بھی ہوگی، آپ کے دشمنوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا، اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ اب ہم بات کریں گے جناب ورگو کی۔ سنبلہ یہ خاکی برج ہے، اور اس خاکی برج کا آپ اپنا ان چیزوں پر وقت گزاریں جو آپ کو سب سے زیادہ خوشی دیتی ہیں، جو کام کر کے آپ خوش ہوتے ہیں۔ کاروباری معاملات میں آپ دلجوئی سے اور بڑی لگن سے کام کریں، آپ کو پیسہ بھی آئے گا، مالی فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کو خوشی بھی ملے گی۔ یا آپ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے ان سب کو ذہنی تناؤ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ لوگوں کی باتیں سننا بند کریں، سنی سنائی باتوں پہ اپنی انرجی ضائع مت کریں۔ ٹی وی، ریڈیو، اخبار کی خبریں سن کر اپنے آپ کے اندر ایک انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کریں، جس کی وجہ سے آپ کو ایک حد تک خوشی مل سکتی ہے، جو آپ کے تمام معاملات کو ختم کر سکتے ہیں۔ راہو کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے اچانک نئے ذرائع سے کچھ مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، جس سے آپ خوش رہیں گے۔ کچھ رقم بھی مل سکتی ہے، اس سے نہ صرف آپ کے ذہن میں مثبت سوچ بھی بڑھے گی، بلکہ آپ گھر جاتے ہوئے گھر کے دوسرے معاملات کو بھی بہتر پوزیشن میں لائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ کاروبار شراکت میں جو کاروبار شروع کیا ہے، تو آپ کو ایک بار اس میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، اور سمجھداری اور سوچ سمجھ کے ایک سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے، کرتے ہوئے آپ کو کسی بڑے کا صلاح مشورہ لینا چاہیے تھا۔ اب آپ نے کیونکہ شراکت داری سے اپنے کاروبار کو شروع کر لیا ہے، تو اب آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے اور بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب ہونے سے بھی بچانا ہے، اور ان کی مدد سے درست فیصلے کر سکیں گے۔
اس ہفتے تاجروں کو کسی بھی تجارتی قانونی دستاویزات یعنی کہ پیپروں کو گہرائی سے سمجھنے، پڑھنے اور اس کے بعد صحیح طریقے سے پڑھ کے بغیر دستخط نہ کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، ورنہ آپ خود کو بھی کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی دستاویزات سے لاپرواہی بالکل نہ برتیں۔ اس ہفتے ضرورت سے زیادہ کھیلنا آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر ناراض ہوتے نظر آئیں گے۔ اس سے خاندانی سکون کو نقصان پہنچے گا، نیک امکانات بھی بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں بھی ایک ٹینشن کریٹ ہو جائے گی۔ ورگو کے رشتوں کے معاملات تھوڑے سے پھنسے رہیں گے، لیکن حالات سازگار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ورگو فیصلہ کرنے میں بہت سلو ہوتا ہے، اس لیے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے مشورہ لے اور اس فیصلے کو کنارے پہ لگائے، جس کی وجہ سے پریشانیاں کم ہوں۔ ورگو کالے چنے، کالے ماش کا صدقہ دے، گوشت کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر 45 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ ورد کریں ہر نماز کے بعد، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ زمرد، سفید پھکراج اور نیلم اس کی انگوٹھی پہنے، آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا اور دوسرا آپ کو کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب لبرا کی۔ لبرا جو ہے یہ ہوائی برج ہے، جس کی وجہ سے اس ہفتے بہتر زندگی گزارنے کی پوزیشن میں ہے۔ آپ کو اپنی صحت اور شخصیت کو بہتر بنانے کا پورا موقع ملے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو خود کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام ذہنی دباؤ سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے۔ نشہ آور چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے، بری سوسائٹی سے آپ نے دور رہنا ہے۔ لبرا کا یہ جو ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے، یہ اس کا بہترین ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے، جس سے آپ کو مالی فائدہ بہت ملے گا۔ نوکری، جو لبرا نوکری سے محروم ہیں، ان کو انشاءاللہ نوکری کے بھی چانس ملے گا نوکری کرنے کا، لیکن لبرا ہمیشہ ٹریپ ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کے، تو اس چیز پہ بھی بہت احتیاط کرنی ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں پہ نہیں لے کے جانا۔ کیتو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے مالی مستقبل پر غور کیا جائے تو آپ کی لبرا کے باشندوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ہفتے کسی کو قرض نہ دے اور نہ ہی کسی سے قرض لیں، کیونکہ یہ مدت منافع کی قومی امکان کے عکس جا رہی ہے۔ اس لیے آپ قرض لینے والوں کو رقم دینے کے لیے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں۔ ہفتہ وار ذائچے کے مطابق اس لبرا کے افراد کو اس ہفتے اپنے خاندانی زندگی میں سے بے پناہ خوشی ملے گی۔ اس وقت آپ گھر والوں کے درمیان ہر قسم کے تضادات کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی بے صحیح اور بے تکی باتیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ان کو ڈسکس کر کے اپنا قیمتی ٹائم ضائع لبرا نہ کرے، اور نہ ہی اپنے خاندان کے یہ جو خود ساختہ لڑائی ہیں ان میں شامل ہو۔ اس ہفتے اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کو کام کی جگہ پر اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کے سینئرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ کو ان کو اپنے تمام مسائل بتانا چاہیے اور چیلنجوں پر قابو پانے میں ان سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ جو طلبہ اور طلبات بیرون ملک جانے کا سوچ رہے تھے، انہیں اس ہفتے صبر اور محنت جاری رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاروں کی پوزیشنوں کے مطابق آپ اس ہفتے کے آخر تک سخت محنت کے بعد ہی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ لبرا کے رشتوں کے معاملات میں لبرا جذباتی ہونے کے ناطے اپنے رشتوں کے معاملات کو خود خراب کر رہا ہے۔ جتنے رشتے یا جتنی آفرز رشتوں کی اور معاملات آپ کو ملے ہیں، لیکن آپ ان کو سنبھال نہیں سکے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ذہن کو سٹک کر کے اپنے رشتے، اپنی فیملی اور اپنے تمام چیزوں کو خراب نہ کریں،
بڑوں سے مشورہ کریں، بزرگوں سے صلاح مشورہ کر کے اس کو آگے لے کے چلیں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ گوشت کا صدقہ دیں، چینی اور سوجی کو مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کیڑوں مکوڑوں کو ڈالنا ہے۔ یا اللہ یا کریم ہو یا علیم ہو 230 بار ہر نماز کے بعد ورد کریں۔ ڈائمنڈ، در نجف، سفید عقیق اور سفید مرجان کی انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی، آپ کو مالی فائدہ بھی دے گی، آپ کو کامیابی کے راستے بھی راستے کھولے گی، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ آبی برج ہے اور اس ہفتے آپ کی اچھی صحت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کر سکیں گے جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کچھ نیا سیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ خوش اور جذبے سے بھرپور اور اس طرح آپ اپنے عقل سے چیزیں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس پورے ہفتے میں آپ کی مالی زندگی اچھی رہے گی۔ مشتری کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے خاص طور پر اس دوران سیاروں کے اثر سے آپ کو پیسے کمانے کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ اسکارپیو کو یہ بھی بہت اہم نقطے سپورٹ کریں گے کہ اسکارپیو جذباتی نہ ہو اور اپنے جو لو والی زندگی ہے اس کو بیلنس رکھے۔ ساتھ ہی آپ کی عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ اپنی بات اور الفاظ پر قابو رکھنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ جذباتی بالکل نہیں ہونا اور ٹینشن لینے میں جلدی نہیں کرنی، کیونکہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اس دوران خاندان کے کسی فرد سے بات کرتے ہوئے آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو جائے اور اس طرح آپ کسی جھگڑے میں پڑ جائیں۔ اگر آپ شراکت داری میں کاروبار چلاتے ہیں اور آپ نے ماضی میں قرض کے لیے درخواست دی ہے تو اس ہفتے کے دوران اس کی منظوری بھی ہو سکتی ہے اور آپ سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے۔ اس سے آپ کو مستقبل میں مزید فائدے حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے بہت سے طالب علم خراب صحت کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ اسکارپیو کے پیٹ کے مسائل جو ہیں وہ سٹارٹ ہیں اور جس کی وجہ سے اس کے کھانے پینے کی روٹین خراب ہو رہی ہے، لیکن اسکارپیو کو اپنے صحت کے حوالے سے، اپنے کھانے پینے اور پیٹ کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں شروع سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ اسکارپیو کے رشتوں کے معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ بات جہاں پہ آپ نے سوچ رکھی ہے، جہاں پہ بات چیت چل رہی ہے، وہ اس ہفتے انشاءاللہ پایہ تکمیل کی طرف چل پڑے گی۔ سوجی اور چینی مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، گوشت کا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں۔ بہترین صدقہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 333 بار نماز کے بعد آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ نیلم، جمری، یاقوت اور مرجان اور موتی، یہ آپ اس کی انگوٹھی پہن لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی چیزیں خراب ہونے سے بچ جائیں گی اور آپ کو مالی فائدہ بھی بہت ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب سیگیٹیریس کی۔ یہ آتشی برج ہے اور اس کا جو یہ ہفتہ ہے راہو کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے یہ کچھ ہونے کے باوجود آپ خود کو جذباتی طور پر کمزور محسوس کریں گے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ باہر سے نارمل دکھائی دیں، لیکن آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کے بعد آپ بے چین اور اندر سے غیر یقینی محسوس کر سکتے ہیں۔ زول کے 3 گھر میں ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر یہ ہفتہ معاشی پہلوؤں کے لحاظ سے بہت اچھا رہنے والا ہے، کیونکہ اس مدت کے دوران آپ کے نفع حاصل کرنے اور اپنی مالی حالات کو مضبوط کرنے کے بہت سارے مواقع ملنے کا امکان ہے۔ اس لیے مناسبت حکمت عملی اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے ایسے مواقعوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ مستقبل میں اگر آپ کو اچانک مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو آپ ان کا مقابلہ کرنے میں تیار ہو سکیں۔
اس ہفتے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں خصوصاً خاندان کے افراد کے رویے کی وجہ سے تھوڑا پریشانی محسوس کریں گے۔ اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بھی بڑھ سکتا ہے، ساتھ ہی آپ ان کے ساتھ جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کیریئر اور پیشے کے لحاظ سے آپ کی اسکارپیو کے باشندوں کو اس ہفتے اپنے تناؤ اور اتار چڑھاؤ سے راحت ملے گی، کیونکہ یہ وقت آپ کی زندگی میں کچھ اچھی تبدیلیاں اور غیر متوقع واقعات لانے والا ہے جس کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہفتہ طالب علموں کے لیے ملے جلے نتائج دے گا۔ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا کہ آپ کی تعلیمی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دونوں میں کامیابی ملے۔ آپ کو الجھنے سے بچتے ہوئے صرف اس دوران اپنے ذہن کو تعلیم پر توجہ کے ساتھ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ سیگیٹیریس اپنے رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو خاندانی وراثت اور اس طرح کے معاملات کے جو کیسز چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے۔ جو آپ کی خاندان میں دھڑا بندی بنی ہوئی ہے اس کے لیے آپ اپنی حکمت عملی کو بہتر کریں اور لوگوں کے ساتھ الجھاوے کو ختم کریں تاکہ آپ کو کورٹ کچہری کے معاملات سے فائدہ ہو سکے۔ رشتوں کے معاملے میں سیگیٹیریس سست ہے، لڑائی جھگڑے کو ختم کریں اور آگے قدم بڑھائیں اور اپنی شادی کی تاریخ طے کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ منگل کے دن صبح گوشت کا صدقہ دیں، دال مسور کا صدقہ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم کا ورد کریں اور ہر نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور مرجان، پیلا پکراج، زرد حقیق اور یاقوت اس کی انگوٹھی بھی آپ پہن سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جناب کیپریکون جدی کی۔ یہ خاکی برج ہے اور اس ہفتے زول کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ جذباتی طور پر آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ اپنی زندگی کے بہت سارے بڑے فیصلوں کے بارے میں الجھن کی حالت میں نظر آئیں گے، کیونکہ کیپریکونس کے اوپر قرضے کے جو بادل ہیں وہ زیادہ چھائے ہوئے ہیں، پیسے لینے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ہینڈل نہیں ہو رہا، کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی، اس سے آپ کا ذہنی تناؤ اور بھی بڑھے گا۔ کیتو کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے ماضی میں کوئی پیسہ لگایا ہے تو وہ اس ہفتے آپ کی پریشانی کی بڑی وجہ بن سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اس ہفتے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ مشغول رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی مذہبی پروگرام منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی محفل یا کوئی اس طرح کا معاملہ۔ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کو بھی اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مثبت خیالات پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے آپ اپنے اہداف پہلے سے کہیں زیادہ طے کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے پورا کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ خدشہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے نتیجہ آپ کی توقع مطابق نہ آیا تو آپ خود ہی مایوس نہ ہو جائیں۔ کبھی ہم ہار جاتے ہیں اور کبھی جیت جاتے ہیں، آپ اس جملے سے بخوبی واقف رہیں اور اس کو یاد رکھیں۔ لیکن جب بھی آپ کو تعلیمی زندگی میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ایسے نظریات کو بھول جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نقصان پہنچانے سے بچا سکیں۔ اس ہفتے آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے کا امکان زیادہ نظر آ رہا ہے۔ کیپریکون کو چاہیے کہ اپنی نظر اتارے، اپنی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں اور لوگوں کی باتیں سن کر اس پر فیصلے نہ کریں۔ اپنے ذہن کا استعمال خود کریں، اس سے اس کو کافی بہتری ہوگی۔ کیپریکون کے جو معاملات ہیں رشتوں کے وہ کافی بدل چکے ہیں، بہتری آ چکی ہے۔ انشاءاللہ فیصلہ کریں اور بسم اللہ کریں اور آگے قدم اٹھائیں۔ غریب کو کھانا کھلائیں، دال ماش کا صدقہ دیں، حسب توفیق اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا واسع یا
رزاق ہو یا رحیم ہو 111 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور پیلا پکراج، زرد عقیق اور یاقوت اور موتی یہ آپ پہن سکتے ہیں، جس سے آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب ایکیریس کی۔ یہ ہوائی برج ہے، دلو اس کو کہتے ہیں، اور اس ہفتے جناب راہو کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو کسی پریشانی کے شکار تھے تو اس ہفتے آپ کی وہ پریشانی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تاکہ آپ کو کسی وجہ سے بھی سفر کرنا پڑ جائے تو آپ کو تھکاوٹ اور تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے، ذہنی الجھن ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کسی بھی سفر پر جانے سے گریز کریں اور اپنے جسم کو زیادہ آرام دیں۔ جو لوگ ملازم ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ کسی وجہ سے بھی ابھی تک ان کی تنخواہیں نہیں دی گئیں اور اس میں اضافہ بھی نہیں ہوا، اور اس ہفتے فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ پریشانی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ممکن ہے کہ انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی بھی بینک یا کسی ادارے یا کسی دوست احباب سے قرضہ لینا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی سمجھ بوجھ سے خاندان میں توازن قائم کریں اور اچھے تعلقات برقرار رکھیں۔ اس سے آپ کے ارکین میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس سے آپ کے خاندان کے سماجی حیثیت بھی مضبوط ہوگی اور آپ ارکان میں اعلیٰ شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے میں آپ کیریئر سے متعلق ہر صورت میں خوش قسمت رہیں گے۔ آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور تعاون ملے گا، اور آپ اس وقت اپنی ذمہ داریوں کو اچھی اور بخوبی سر انجام دیتے رہیں گے۔ آپ میں سے کچھ کو مطلوب ترقی بھی مل سکتی ہے۔ اس ہفتے طلبہ اپنے والدین یا گھر کے بزرگوں کی طرف سے پڑھائی کے لیے کسی قسم کی ڈانٹ یا سزا مل سکتی ہے۔ یہ اس پورے ہفتے آپ کا مؤخر موڈ خراب رہے گا۔ ایسی حالت میں شروع سے ہی کام ایسا نہ کریں جو آپ کو پریشانی میں ڈال سکے۔ گھر والے اگر آپ کو پڑھنے کا کہتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایکیریس کے رشتوں کے معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ ضد بازی کو ختم کیا جائے اور اپنی ڈیمانڈز کو کم کیا جائے۔ دیکھیں، رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دروازے اور دہلیز پر آتے ہیں۔ اپنی نظر اتاریں اور اپنی نظر ہر ہفتے اتارا کریں، تاکہ کوئی بیچ میں کوئی بریکر ہے تو وہ ختم ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ چاول دالیں مکس کر کے آپ پرندوں کو ڈالیں، غریب کو کھانا کھلائیں۔ یا اللہ یا رحمان یا فتح 110 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ اوپل، پیلا پکراج اور نیلم یہ آپ انگوٹھی پہنیں، اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کی پریشانیاں بھی کم ہوں گی، مالی فائدہ بھی ہوگا، اور جو رشتوں میں رکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسز کی۔ پائسز ہوت پانی کا برج ہے۔ اس ہفتے مشتری تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے تھکا دینے والے کاموں میں مشغول رہیں گے، بہت محنت کریں گے اور بہت کامیابیاں سمیٹیں گے، اور قریبی دوستوں اور کنبے کے ساتھ کچھ خوشگوار لمحات گزاریں گے، کیونکہ آپ کے اندرونی خوشی کو بڑھانے کے علاوہ آپ کو اپنی مجموعی کام کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے بھی موقع ملیں گے۔ اس لیے اپنے جسم کو تھوڑا آرام دیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اگر آپ اس ہفتے غیر ملکی متعلقہ کاروبار کا نظام کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے نئے ذرائع سے تعلق قائم کرنے اور ان سے معاشی فائدہ حاصل کرنے میں بہت زیادہ کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کے لیے آپ کو شروع سے ہی تیار رہتے ہوئے صحیح حکمت عملی اپنانا ہوگی، یا آپ اپنے کسی بڑے یا بزرگ سے صلاح مشورہ ضرور کریں۔ آپ کا پرجوش، زندہ دلی اور گرم جوشی والا برتاؤ آپ کے گرد و نواح میں سب کو خوش کرے گا،
خاص طور پر آپ کے خاندان کے افراد جن کی وجہ سے آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے بھی پیار اور محبت ملے گی۔ اس ہفتے خاندانی کاروبار سے وابستہ مقامی لوگوں کو اپنے بزرگوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا، جس کی وجہ سے آپ بہت سارے نئے گاہک اور ذرائع قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ پائسز کسی امید اور کے ساتھ جہاں پہ اپنے ذہن کو اٹکا کر بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی اچھی خوشخبری ملنے کی توقع ہے۔ صحت کے حوالے سے پائسز کو اپنی صحت کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنے خاص طور پہ ذہن اور جسم کے درد اور تھکاوٹ کو اگنور نہ کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ اپنی نظر بد کو اتاریں، اپنے اوپر کوئی دم وغیرہ کریں تاکہ نیگیٹو انرجی جو ہے آپ کی ختم ہو۔ تعلیمی میدان میں آپ کے پائسز کے لوگوں کو بے پناہ کامیابی ملے گی۔ آپ کو اس سال بھر کی محنت کا پھل ملے گا کیونکہ سیاروں کی مہربانی آپ کو مطابقی امتحان میں کامیابی دلائے گی، اس لیے اس ہفتے آپ کو اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ پائسز کے رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو بہت زیادہ دیواریں تھیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنے آپ کو بہتر پائیں گے۔ رشتوں کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا، بہت سوچ سمجھ کے آگے بات کو چلائیں، بڑوں کو آگے لگائیں، بزرگوں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ کالے چنے، کالے ماش، سوجی اور چینی مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں اور پرندوں کو ڈالیں۔ غریب کو کھانا کھلا دیں یا گوشت کا صدقہ دے دیں۔ یا اللہ، یا رافیو، یا غنیو 222 مرتبہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ ضرور پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی رکاوٹیں، آپ کے اوپر جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ختم کرے اور آپ کو کامیابیاں حاصل ہوں۔ فیروزہ، مرجان، یاقوت، پیلا پھکراج اور نیلم اس کے پتھر آپ پہن سکتے ہیں، جس سے آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا، آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کے باہر جانے کے امکانات کو اور روشن کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔